السلام علیکم ویورز۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد باقی سارے معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑے جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج، ٹوٹے ہوئے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ خدا آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے،
ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ بندوں کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ جس کو تمہاری قدر ہے وہ تمہیں تھام لے گا، اور جب اس پر معاملات چھوڑنے جاتے ہیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، انگنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ وقت تہجد، خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔